آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ سٹیج کی زینت صاحبزادہ الحاج پیر محمد حسن صاحب الحسنی الباروی، الحاج پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی، صاحبزادہ پیر سید ابرار شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ عبدالحلیم صاحب آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف، ان کے علاوہ استاد العلماء، خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، الحاج حضرت علامہ مولانا قاری خان محمد قادری صاحب زیدہ شرفہو، آپ سٹیج کی زینت بنے۔ آپ کو بھی دل کے تھا گہرائیوں سے آج کی اس بزم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی محمد حیات قریشی صاحب، ملک اظہر صاحب ٹی ایم او، جناب محترم سردار اصغر اقبال چینا صاحب، اور انجمن تاجران کے جو احباب سٹیج پر موجود ہیں، دو شخصیات، صدر جو ہے وہ موجود ہیں، ملک غلام محمد چینا صاحب اور عبدالحمید مصطفیٰ صاحب، آپ سب احباب کو اور دیگر جتنے بھی احباب سٹیج کی زینت ہیں جن کے نام میں اناؤنس نہیں کر سکا، تمام کو دل کے تھا گہرائیوں سے آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس محفل پاک میں آنے والا ہر بندہ میرے کریم کائنات کے بلانے پر آیا ہے، میں سب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو احباب کھڑے ہیں پتہ نہیں کس ضد پر اڑے ہیں، آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ تشریف رکھیے، آپ کے لیے اہتمام کیا گیا بیٹھنے کا۔ اگر وہاں دریا نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں، ہم انتظامیہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ دریا وہاں بچھوا دیتے ہیں۔ اگر جگہ بیٹھنے کے لیے بنی ہوئی ہے تو پھر کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھ جائیے تمام احباب۔ حضرت گرامی قدر، آئیے اس محفل پاک کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب محترم صابر سردار صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور کریم کائنات کی بارگاہ میں نعت کے گجرے پیش کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام کے حسن کی بات کر رہے تھے، حسن و جمال کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے پہلی نعت میں ایک شعر پڑھا، اس میں میرے آقا علیہ السلام کے حسن کی بات، نعت ہوتی ہی آقا کا حسن ہے، کریم کائنات کے اوصاف حمیدہ کی بات کرنا یہی نعت ہے۔ تو آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بولن دی بجائے جو نعرے دا جواب دین تے زور لا دیو تے انہیں پتہ لگ جائے سرکار دے عاشق بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ۔ حضرت گرامی قدر، نبی دے حسن و جمال دیا گلاں کردے پے صابر سردار صاحب، تے جڑا ایڈا سونا ہوے، ایڈا سونا ہوے، جڑا ایڈا سونا ہوے، پھر او دے ہاسے تو کہہ کشا واتے وا نہیں سمجھ آئی۔ جڑا ایڈا سونا ہوے، پھر او دے ہاسے تو کہہ کشا واتے وا، شبنم کرا سب کے او دے رون تو، او دے ہاسے تو کہہ کشا واتے وا، شبنم کرا سب کے او دے رون تو، جدو بیٹھے تے وچدا جہان جاوے صدقے ہوندا ہے سرو کھلون تو، جدو بیٹھے تے وچدا جہان جاوے صدقے ہوندا ہے سرو کھلون تو، زمزم کی یہ کرا قربان کوثر میں کملی والے دے پیراں دے دھون تو، زمزم کی یہ کرا قربان کوثر میں کملی والے دے پیراں دے دھون تو، کچھ بھی ہوندا نہ صدف جہان اندر سب کچھ ہویا ہے اسے دے ہون تو، کچھ بھی ہوندا نہ صدف جہان اندر سب کچھ ہویا ہے اسے دے ہون تو، کچھ بھی ہوندا نہ صدف جہان اندر سب کچھ ہویا ہے اسے دے ہون تو۔ تے میرا جی کردا ہے حب مصطفیٰ نو اپنا دین ایمان تے دھرم کہہ دیاں، او دا عزم پہاڑاں تو سخت آکھاں، او دا دل حریر تو نرم کہہ دیاں، او دی زلف نو کالی کٹایا کھاں، او دی زلف نو کالی کٹایا کھاں، او دی زلف نو کالی کٹایا کھاں، یا کہ برسدا میں ابرے کرم کہہ دیاں، ٹھنڈک چند دی کمر رخسار ہو دے، ہائے ٹھنڈک چند دی کمر رخسار ہو دے، تے آفتاب او دی نگہ گرم کہہ دیاں، پتلی اکھ دی نو آکھا اجرے اسود، پتلی اکھ دی نو آکھا اجرے اسود، تے صدف ابروان نو بابے حرم کہہ دیاں، صدف ابروان نو بابے حرم کہہ دیاں، صدف
ابروਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਟਾਇਆ ਅੱਖਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਿਰ ਭਾਈ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਪੇਚ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਚ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾਂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੁन्नी ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਪੇਚ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਚ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾਂ, ਪੀਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੇਚਾਂ। ਪੀਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੇਚਾਂ। ਡਰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ ਪੇਚ ਨਾ ਜਾਵਣ ਨਿਤ ਪੇਚ ਦੇ ਪੇਚੇ ਵੇਚਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਜਿੰਦ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੇਚਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਜਿੰਦ ਬਦਲੇ ਜਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੇਚਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ सिद्दीक उमर उस्मान अली मनिए चारा नु यार ते गल बन गई। ये मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ। हमारा अकीदा ये है कि सिद्दीक उमर उस्मान अली मनिए चारा नु यार ते गल बन दी। कमली वाले दी आल दे नाल यारो करिए रज रज प्यार ते गल बन दी। कमली वाले दी आल दे नाल यारो करिए रज रज प्यार ते गल बनदी। सानू इश्के बिलाल समझा छड़िया, सानू इश्के बिलाल समझा छड़िया। खाइए यार लई मार, सानू इश्के बिलाल समझा छड़िया। खाइए यार लई मार ते गल बनदी। मुकदी गल शहजाद मुका देवां झाती पौन सरकार ते गल बनदी। मुकदी गल शहजाद मुका देवां झाती पौन सरकार ते गल बनदी। हज़रत गिरामी कदर आइए सिलसिला नात को थोड़ी देर के लिए मौकूफ करते हैं और एक खूबसूरत खिताब सुनने की सादत हासिल करते हैं। दाता की नगरी से आज के हमारे मेहमान बहुत अजीम मेहमान हैं, उस्ताजुल उलमा खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना खान मोहम्मद कादरी साहब। आपसे बड़े अदब से मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत बयान से हमें नवाजें। उनके आने से पहले आप दुरूद पाक पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेगा? पक्की बात है, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। सोने रब्बा कर दे पूरी। ये शेर दुआया शेर है आप सबके लिए है और ये शेर सुनकर भी जो बंदा दरूद ना पढ़े वो फिर गौर करे कि क्या करने आया है। सोने रब्बा कर दे पूरी हसरत सब दे सीने दी। सोने रब्बा कर दे पूरी हसरत सब दे सीने दी। इना सारे आशिकां नू अजे ना सारे आशिकां नू अज ला दे मोर मदीने दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु
بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره صدق الله مولانا العظيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. آپ نوں پچھان بندے آپ نوں پچھان بندے جے تے اپنا آپ پچھاتا رب دا ملن آسان بندے. تو کیوں فرد تے جز صداویں تو کلی تو کل. باغ بہشت دا تو ہی مالک خود بلبل خود گل. روح مثال شہادت تو ہی سمجھ سنان نہ بھول. یار فریدا کول ہے تیرے نہ بیہودہ رول. معزز محترم عزت مآب علی جناب قبلہ حضرت پیر محمد حیات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم و محتشم حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد ثناء اللہ شاہ صاحب، جناب پیر قبلہ ابرار حسین شاہ صاحب، جناب محترم قبلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر احمد حسن صاحب، حضرت قبلہ صاحبزادہ عبدالحلیم صاحب، بزم حسان نعت کونسل کے جملہ اراکین، عہدیداران، علماء کرام، مشائخ اعظام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، جس محبت کی کوئی نہ حد ہے، نہ حساب ہے، نہ شمار ہے. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے. اور عجب یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کا انتظار ہے. برادران عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں جن سے وہ بہت محبت فرماتا ہے
ان کے بارے میں ارشاد فرمایا قتل الانسان، اس کا معنی یہ ہے کہ قتل ہو جائے یہ انسان، مر جائے یہ انسان، تباہ ہو جائے یہ انسان۔ پہلے آپ سنتے رہے ہیں شاعروں کا بیان، اب پڑھا جا رہا ہے قرآن، تو جاگ میرے مسلمان، اس لیے تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا، یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں۔ اور یہ بھی کہ اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، اور شہر میرا منکیرا نہیں لاہور ہے۔ اس لیے نقیب محترم اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی جو محبت فرماتا ہے اس کا یہ بیان کہ قتل الانسان، قتل ہو جائے یہ انسان، برباد ہو جائے یہ انسان، مر جائے یہ انسان، یہ ہے اللہ کا بیان جو رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے۔ آپ سب حضرات یہ بات تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ، یہ جملہ جو قرآن فرما رہا ہے کہ برباد ہو جائے انسان، قتل ہو جائے انسان، یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے۔ کوئی کسی کو کہے مر جا، اجڑ جا، تو سمجھے گا کہ یہ مجھے بد دعا دے رہا ہے۔ تو قادر کریم انسان کو بد دعا دے رہا ہے کہ قتل الانسان، مر جائے یہ انسان، قتل ہو جائے یہ انسان۔ اب آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ طاقتور آدمی بد دعا نہیں دیتا، کمزور زبان پہ زور رکھتا ہے، طاقتور ہاتھ پہ زور رکھتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ طاقتور ہاتھ سے کام لیتا ہے اور کمزور زبان سے کام لیتا ہے۔ لسا آدمی زبان پہ زور لگاتا ہے۔ میاں محمد بخش کا پنجابی میں شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس اساڈا وس نہ چلدا، کی تہاڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا۔ لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، لسا کمزور یا مچائے گا شور، نہیں چلے گا زور، کیا کرے گا ہور، نس جانا یا۔ طاقتور آدمی ہاتھ چلائے گا، کمزور بیچارہ ہاتھ جوڑے گا، یا بھاگے گا یا روئے گا، یا اگر کچھ ہمت ہے تو زبان چلائے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جو علی کل شیء قدیر ہے، جو کائنات کا مالک کل ہے، جو مالک علی الاطلاق ہے، اس کا یہ کہنا قتل الانسان یہ بد دعا ہے۔ کیا یہ سمجھیں رب کمزور ہو گیا ہے؟ جو نمرودوں کی گردن مروڑ سکتا ہے، جو فرعونوں کے پنجے توڑ سکتا ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے بھی۔ لیکن اس نے بجائے ڈبونے کے، بجائے گردن مروڑنے کے، بجائے روزی روٹی بند کرنے کے، یہ ساری کائنات جانتی ہے کہ وہ نہ چاہے تو تمہاری تھل یہ ریت بوند بوند کو ترسے، بادل سمندر میں جا برسے۔ وہ نہ چاہے تو تمہارے ریت کی چھاتی میں ڈالے ہوئے چھولے منہ کھول نہ سکیں، آپ کچھ بول۔ مٹی اسی مٹی کا نام ہے، یہ مٹی لوہا کھا جاتی ہے، گاڈر کھا جاتی ہے،
لیکن وہ کون ہے جو مٹی کو آرڈر فرماتا ہے اور میرا بھائی اس ریت کے سینے میں ایک چھولا دانہ دباتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس دانے کی چھاتی چیر کے کتنے دانے اگاتا ہے؟ خود نعرے لگاتا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ وہی ہے جو زمین میں تمہارے چھوٹے سے دانے کو حکم کرتا ہے، زمین یہ دانہ ہے میرے غریب بندے کا، اسے سنبھال، ماں کی طرح پال، ایک مدت کے بعد باہر نکال، برباد نہ ہو جائے اس کا یہ سال۔ اب سوچو جس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آپ اور ہم دانہ گندم کا ہو، جوار کا ہو، باجرے کا ہو، چھولے کا ہو، مٹی میں دباتے ہیں، پھر اس کے آسرے پہ ظاہر ہے چلو جہاں نہریں ہیں وہاں تو پانی آتا ہے، ان ریت کے ٹپوں پہ پانی کون پہنچاتا ہے؟ تمہاری ٹربائنیں ناکام، چلو جو وڈیرے ہیں ان کا تو کام چلے گا، لیکن جو بٹیرے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وڈیرے تو کرم فرمائیں گے، جائز ناجائز ہاتھ دکھائیں گے، افسروں سے میل ملا کے کام ٹپائیں گے، غریب کہاں جائیں گے؟ لیکن اس مالک کا کرم دیکھو، رکھا اس نے ہمارا بھرم دیکھو، کیا ہے لاج شرم دیکھو، جس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک دانے پہ ایک ایک فرشتہ کھڑا کیا کہ میرے شاہکار کی خوراک برباد نہ ہو جائے۔ اس مالک طاقتور نے کہا قتل الانسان، برباد ہو جائے انسان، قتل ہو جائے یہ انسان۔ اے مالک تو ہم کمزوروں کو بد دعا دیتا ہے، غلطی ہو گئی ہم سے، گردن مروڑ ہماری، بازو توڑ ہمارا، ڈبو دے ہمیں کسی سمندر میں، غرق کر دے زمین میں، بد دعا تو نہ دے۔ قتل الانسان، ہوا ہم سے کیا، ہم سے روٹھ گیا خدا۔ بد دعا کوئی خوشی سے نہیں دیتا، یاد رکھو، بد دعا کوئی خوشی سے نہیں دیتا۔ آخر کچھ ہوا ہے، ناراض ہم سے خدا ہے، کچھ تو ہوا ہے کہ ناراض وہ کریم ہوا ہے۔ کہتے 70 ماہ کا پیار ایک طرف، اس کی ایک رحمت کی نظر ایک طرف، جس کے ہاں ایک نظر میں پیار کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، وہ ہم سے روٹھ چکا ہے۔ اور پھر یاد رکھو، ناراض ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے روٹھ جائے تو اسے کہتا ہے تو مر جائیں، اور اگر چوکھا روٹھ جائے تو پھر کہتا ہے یہ منہ بھی نہ لگاؤ اسے، پھر غیب کا صیغہ استعمال کرتا ہے او مر جائے۔ تو کہیں تو کچھ نہ کچھ قربت ہے، اگر تو ختم ہو جائے وہ کہے تو ساری قربتیں ختم ہو گئی۔ گویا رب اتنا ناراض ہوا انسان سے، کہتا ہے یہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، مر جائے یہ انسان، قتل ہو جائے یہ انسان۔ مولا یہ وہی انسان ہے جسے تو نے ید قدرت سے بنایا تھا، یہ وہی تیرا شاہکار ہے جس کے لیے تو نے فرشتوں کو جھکایا تھا۔ آج کیا ہوا؟ جواب آیا ما اکفرہ، کتنا احسان فراموش نکلا، ہم نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔
اب ذرا توجہ اس قرآن پاک کی آیت کی طرف. رب ناراض ہو کے فرماتا ہے قتل ہو جائے مر جائے. جب پوچھا گیا مولا اس نے کیا کیا ہے تو اتنا ناراض ہوا ہے, جواب آیا ما اکفرہ, کتنا احسان فراموش ہے, ہم نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. ہم کرم کی برسات کرتے رہے, ہم اس کے اوپر اپنی نعمتیں برساتے رہے, ہم اس کے لیے چاند سورج کو چمکاتے رہے, ہم نے اس کے لیے کائنات کو بنایا ہے. لیکن جب وفا کا موسم آیا ہے ہم نے اس کو 5 بار بلایا, یہ ایک بار بھی نہیں آیا. فرمایا کتنا ما اکفرہ, کتنا احسان فراموش ہے. سمجھنے کی بات ہے, جو بندہ کسی بندے کو, اگر میرا بھائی دیہات سے یہاں منکیرے کے اڈے پہ آوے, یہاں کوئی ملک شیخ راجہ خواجہ بٹ جٹ اسے ایک چائے کی پیالی پلاوے, ایک چائے کی پیالی جس کے ہاتھ سے بندہ پیتا ہے اس کو سلوٹ کرتا ہے, آتے جاتے کہتا ہے مجھے یہ چائے پلاتا ہے, اس نے صدا دی حیا نہیں آتی. ایک چائے کی پیالی کی قیمت تو نے یہ لگائی, آتے جاتے سلام, لیکن بھول گیا تو میرا نام. میں نے کیا کیا, تو نے کیا کیا, ما اکفرہ, کتنا احسان فراموش ہے. سچ کہا کہنے والے نے, یہ کہا گیا, یہ لکھا گیا, یہ پڑھا گیا, یہ سنا گیا, نہ وفا ہوئی کبھی ہم سے کم, نہ جفا ہوئی کبھی تم سے کم. ہم نے وفا میں کمی نہ کی, تو نے جفا میں کمی نہ کی. اگر تو رات کو اٹھتا اسمان پہ نظر دوڑاتا, تجھے کالی چادر پہ چاند نظر آتا, تجھے ستارے ٹانکے نظر آتے. یہ ستارے میں نے کس لیے چمکائے ہیں, یہ چاند میں نے کیوں چمکایا ہے, اے بے خبرا میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا. تو نے زمین کے اوپر گھر بنایا, تو نے مربع بنایا, تو نے پلازا بنایا, تو نے اس پہ ہل چلایا. تو جانتا ہے یہ زمین کو میں نے کس لیے بنایا. بلکہ قرآن میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا. کوئی پوچھے چاہے دیہاتی ہے چاہے شہری ہے, کہیں کا بھی انسان ہے, اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تیرے لیے بچھونا نہیں بنایا. تیرے بچھونے پرانے ہو جائیں گے, تیری چارپائیاں ٹوٹ جائیں گی, تیرے بیڈ ٹوٹ جائیں گے, تیرے بنائے گھروں دے ٹوٹ جائیں گے, لیکن ہم نے جو بستر بنایا ہے, جو تیرے لیے بچھایا ہے, صدیاں گزری آج بھی تر و تازہ. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ہم نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا, اور پھر ہم نے اپنی حکمت اپنے علم سے اندازہ فرمایا کہ زمین کے سینے میں اگر میخ نہ لگی زلزلے آئیں گے, میرے بندے برباد ہو جائیں گے. پھر اپنے لیے نہیں تمہارے لیے والجبال اوتادا, ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ تیری نیند برباد نہ ہو جائے, تو بے آباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. آگے فرمایا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اور پھر جب تجھے بنایا تو تنہا ہوتا, تو اکیلا بیٹھ کے روتا,
تیری تنہائیوں کا مونس کوئی نہ ہوتا، تیری تنہائی کا غمخوار کوئی نہ ہوتا، تیرا غم گسار کوئی نہ ہوتا۔ بول تو تنہائی میں کیسے رات بتاتا، تو اپنی تنہائی کے سانپوٹے دس دس کے مر جاتا۔ خلقناکم ازواجا، پھر تیرے اوپر کرم کمایا، احسان فرمایا، پھر تجھے جوڑا جوڑا بنایا۔ خلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، جب سارا دن تو تھکا ہارا آیا، تو مصیبتوں غموں کا مارا آیا، تو رات کو گھر پلٹ کے آیا، میں نے نیند کا فرشتہ تیرے ہر ہر بستر پہ پہنچایا۔ اگر نیند میں تجھے عطا نہ فرماتا، تیری آنکھیں پھٹ جاتی، تو نیندرے سے مر جاتا۔ کیونکہ نیند کا خزانہ نہ ملوں میں ہے، نہ بینک بیلنس میں ہے، نہ روپے میں ہے، نہ جاگیر میں ہے، نہ صدارت میں ہے، نہ وزارت میں ہے۔ اگر نیند ہوتی دولت میں تو 6 شوگر ملوں کے مالک 30 گولیوں کا پھکا نہ کھاتے۔ کیا سمجھے؟ 1 شوگر مل نہیں، 6 شوگر ملوں کا مالک 30 گولیاں جب تک کھاتا نہیں، 2 گھنٹے بھی آرام آتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے صدارت کی کرسی پہ براجمان ہے، پچھلے پہر تک پریشان ہے۔ معاملہ بتا رہا ہے کہ وزیر بھی ہے، صاحب جاگیر بھی ہے، لیکن نیند کے لیے ترستا ہے، خیر کا بادل کہیں اور برستا۔ نیند رب نہ دے تو ملوں کے مالک سو سکتے، جگیردار وڈیرے سو سکتے، لیکن اگر وہ نیند عطا فرماوے تو کبھی لاہور کے آزادی چوک میں دیکھو بسیں، یہ بلوچ بس، کچھ سوچ بس، یہ جو خیر سے بسیں، گرانڈیل بسیں، یہ تو باں باں کرتی ہوئی، شاں شاں کرتی ہوئی ایک دائیں سے گزری، ایک بائیں سے گزری، لیکن درمیان میں فٹ پاتھ پہ سونے والے خراٹے لے رہے ہیں۔ وہ نیند دے تو طوفانوں میں سولی پہ آتی ہے، نیند نہ دے تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، میرے تیرے گھر میں نیند نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، میں نے کرم کمایا، رات کا وقت آیا، میں چاہتا تو دن رہتا، سورج کھڑا رہتا، تو پڑا رہتا، نیند کو ترستا رہتا، لیکن جب شام ڈھلی میں نے رات کی زلفیں گہری کر کے سورج کو چھپایا، تیرے لیے پردہ بنایا، ادھر نیند کا فرشتہ بھجوایا، تو نے سر جو سرہنے پہ ٹکایا، تجھے ایسا آرام آیا۔ جب صبح ہوئی ملی اذان، ہم نے کہا اٹھ مسلمان، اٹھ فریدہ، ستیا تے جھاڑو دے مسیت، وہ تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڑھے نال پریت۔ بلے شاہ کی پھر آواز گونجی، وہ کہتے اٹھ جاگ، گھراڑے مارنا ہی۔ ساری رات جو گزر گئی سوتے سوتے، اب اٹھ اٹھ جاگ، گھراڑے مارنا ہی، اے سون تینوں درکار نہیں، ایک دن جہانوں جانا ہے، جا قبراں وچ سمانا ہے، تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے، ایتھے آنا دوجی وار نہیں،
اٹھ جاگ گھراڑے مارنا۔ اس کریم نے فرمایا تو بتا میں نے کیا کیا؟ تیرے آرام کے لیے نیند کو بنایا، تیرے لیے میں نے زمین کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے تیرے پردے کی خاطر رات کو بنایا۔ دن ہوتا جون کا، رات نہ ہوتی، اور ریت بگولے کی طرح تیرے جسم کو چاٹ جاتی، لیکن میں نے کرم کمایا۔ اور ویسے میرا ایک ابھی دوست مجھے ملنے آئے، مجھے کہنے لگے تو دسمبر سانو ٹائم دے چا۔ وہ بھئی دسمبر کون سی خوبی ہے؟ کہنے لگے جب یہاں جون ہوتا ہے تو یہاں جسم کا خون ہوتا ہے، یہ ریت جب اڑتی ہے تو اچھے اچھے بھلے بندوں کی چمڑی ادھیڑ لیتی ہے، لہذا ٹائم تو دے ہمیں، اور کس مہینے میں؟ ٹھنڈی موسم میں دے، کیونکہ یہاں کی گرمی نہیں کرتی نرمی۔ لیکن میری جان اگر یہی جون کھڑا رہتا، سورج بھی سر پہ چڑھا رہتا، پھر نیند کہاں سے آتی، سکون کہاں سے آتا؟ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات گزر گئی، میں نے پھر سورج چڑھا۔ یہ بجلی خیر سے آج کل آتی جاتی رہتی ہے، اور جتنا یہ کم تشریف لاتی ہے اتنی اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ اب تو نصیب سے آتی ہے، اب تو لوگ حیرت سے کہتے ہیں یہ کیوں آتی ہے؟ پہلے کہتے تھے کیوں نہیں آتی ہے، اب کہتے ہیں کیوں تشریف لاتی ہے، خواہ مخواہ تڑپاتی ہے، یہ اسلام آباد کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہ بجلی چمکتی ہے، روشنی دیتی ہے ایک حد میں، زیادہ روشنی نہیں دے سکتی، پوری کائنات کو نہیں چمکا سکتی، یہ روشنی محدود دیتی ہے، لیکن پیسے لیتی ہے، دولت سمیٹتی ہے، مفت میں نہیں ملتی۔ لیکن مالک نے کہا بول، آنکھ کھول، میں نے تیرے لیے ایک کمکمہ چمکایا ہے جو تیری غاروں کو بھی روشن کر آیا ہے، تو بول تو نے کتنا بل بھجوایا؟ فرمایا کہ سخر لکم الشمس والقمر دائبین۔ اوے بے وفا، اوے ہر جائیا، تیرے لیے دن کو سورج چمکایا، تو سمجھتا ہے رب نے کوئی کمکمہ چمکایا، میں نے سورج کو چمکایا، تیرے لیے روشنی کا بندوبست فرمایا، تو کھانے کمانے رزق کمانے کے لیے ادھر سے ادھر آیا، لیکن صرف یہی نہیں، میرے سورج نے تیرے رزق کو پکایا ہے، تیری گندم کو پکایا ہے، تیرے چنے کو پکایا ہے، تیرے جوار بواجرے کو پکایا ہے۔ دن کو سورج پکاتا ہے، رات کو چاند جب آتا ہے اس میں رس ڈال کے دونوں نوکر تیرے، بول اتنے بڑے نوکر کس جگیردار کے ہیں؟ سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار۔ اللہ فرماتا ہے صرف چاند سورج تیرے نوکر نہیں، یہ رات بھی تیری ملازمہ ہے، یہ دن تیرا خادم ہے، یہ رات بنائی تیرے لیے، یہ دن بنایا تیرے لیے، یہ سورج چمکایا تیرے لیے، یہ چاند بھی آیا تیرے لیے، یہ ستاروں کی انجمن تیرے لیے، یہ پوری کہکشاں تیرے لیے، بلکہ سارا جہاں تیرے لیے۔ اللہ اکبر، سارا جہاں تیرے لیے، کوئی چیز نہیں جو تیرے لیے نہیں، بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ جوار، یہ باجرہ، یہ چنا، یہ گندم، یہ کماد، اور پھر یہ زمین کے اندر بہتا پانی،
یہ سمندر، یہ دریا، یہ آبشار، یہ پھل، یہ پھول، یہ چمن، یہ پوری انجمن کس کے لیے؟ وہ 5-6 فٹ والے تیرے لیے، سارا کچھ تیرے لیے مولا، کیا سب کچھ؟ فرما آتاکم من کل ما سألتمو، تو مانگتا گیا میں دیتا گیا، تو ایک تھا تو نے کہا 2 ہو جاؤں میں نے 2 کیا، تو نے کہا مولا 3 کر دے میں نے 3 کیا، تو نے بیٹا مانگا میں نے بیٹا دیا، تو نے بیٹی مانگی میں نے بیٹی دی، بیٹی رحمت بن گئی، بیٹا نعمت بن گیا، تیرے گھر میں بہار آ گئی، تو بیٹے کو سینے پہ سلانے لگا، تو بیٹی کی انگلی پکڑ کے چلانے لگا، تیری ساری عمر کا کھٹیا ٹھکانے لگا، لیکن تو مجھ کو بھلانے لگا۔ قتل الانسان، اے مر جانے تو نے کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ کیوں جی؟ جو اتنا کچھ دیتا ہے اس کو حق ہے یہ کہنے کا کہ نہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ماں پیار کرتی ہے کہ نہیں؟ بہت پیار کرتی ہے ماں، اللہ کا کہتے ہیں رب کا روپ ہوتی ہے، لیکن بیٹا، ہن جو میرے نوجوان ذرا غور سے سنیں، بیٹا سویرے جاوے تے شام تک کبوتر اڑاوے، مثال کے طور پر کہہ رہا، کوئی دل کو نہ لگاوے، بیٹا صبح جاوے سارا دن تاش کے پتے، چلو یہ بھی نہ کرے، بیٹا سارا دن جاوے اور ہوٹل پہ گزار کے شام ڈھلے گھر آوے، تو اماں آگے سلواتیں پڑھ رہی ہوگی، اماں آگے پراٹھے پکا کے نہ، غصے میں ہوگی۔ جب روزانہ بیٹا جائے ککھ نہ کمائے، آوارگی کر کر کے شام کو پلٹ آئے، اب آئے گا، ماں منہ لال پیلا کر کے کھڑی ہے، جو ہی پاؤں آگے ٹکایا، اماں نے ناراض ہو کے فرمایا مر جانا آیا، اللہ کرے تیری ٹانگ ٹوٹے۔ اردو والی ہوگی تو پھر یہی کہے گی، جو سریکھی والی ہوگی وہ تو کہے گی گنی ترٹا تل کی جنگ تے بھجی گودا۔ کیوں جی؟ ہر ماں کی اپنی بولی ہوتی ہے۔ اب وہ سریکی میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کرے تل کی جنگ تے، ویسے تھوڑی میری سریکی مل دی ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ موافقت ہو رہی ہے۔ اب کہتی اللہ کرے تے کو کالا کھاوے، کیا؟ سانپ کا نام نہیں لیتی، تینو کالا کھاوے، تے دوسری اماں کہتے تینو سپ لڑ جاوے۔ اب ہر ماں اپنی بولی میں کہہ رہی ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے بیٹے کو سپ لڑ جائے، اگر خدا نہ کرے ٹانگ ٹوٹ جائے، پھر اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے روتی ہے۔ اماں اب کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے میرے بیٹے کو سانپ لڑا، تو نے خود تو کہا تھا، کہا میری زبان سڑے، میں نے یہاں سے نہیں کہا تھا، میں نے یہاں سے کہا تھا۔ لیکن جو ماں پالتی ہے، سنبھالتی ہے، اگر بیٹا 4 دن خرابی کرتا ہے تو غصے میں کہتی ہے مر جانا، لیکن جس نے تجھے مجھے بنایا اور کہاں سے بنایا اس نے خود بتایا، فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا یہ تو ذکر کے بھی قابل نہ تھا۔ آج تو علامہ صاحب ہے، آج تو خطیب اسلام ہے، آج تو پیر صاحب ہے، آج تو شیخ صاحب ہے، آج تو راجہ جی ہے، آج تو خواجہ جی ہے، آج تو جناب جٹ اور بٹ ہے، رانا صاحب ہے، خان جی ہے، جان صاحب ہے۔ فرمایا لیکن اس پہ ایک ایسا وقت بھی، پچھلی دفعہ ایک مولوی صاحب ناراض ہو گئے تھے، کہیں آج سارے ہی ناراض نہ ہو جائے،
پر کہیں کیا یہ قرآن ہے؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا یہ تو ذکر کے بھی قابل نہ تھا، یہ تو منہ پہ لانے کے قابل نہ تھا، یہ سننے سنانے کے قابل نہ تھا۔ انسان چونک گئے، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی، کہ ہم ذکر کے بھی قابل نہ تھے۔ اس نے کہا یہی تو میرا کرم ہے، میں نے رکھا تیرا بھرم ہے، میری ذات کو تیری شرم ہے، اگر میں کرم نہ فرماتا تو دنیا میں کیسے آتا؟ اب اس منزل پہ یہ جو کہانی ہے یہ بات قرآنی ہے، یہ جو کہانی ہے یہ بات کس کی ہے؟ قرآنی ہے، بلکہ سیدھا کہو کسی اور کی زبانی ہے۔ فرمایا او انسان تو ذکر کے قابل نہ تھا، تو منہ پہ لانے کے قابل نہ تھا، تو سننے سنانے کے قابل نہ تھا۔ ہاں آ مجھے سجدے کر، میری چوکھٹ پہ مر، تو تھا کیا میں نے بنا کیا دیا؟ تو کیا تھا میں نے کیا بنا دیا؟ اب بھی تو پوچھتا ہے کہ میرا مالک تو ناراض کیوں ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ ہم نے تجھے کہاں سے اٹھایا؟ اب ذرا اس منزل پہ جب آئے تو اللہ تعالی ناراضگی میں ایک مثال میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ پکوڑے کی ریڑی لگاتا ہو، ایک بڑا کوئی اللہ کا بندہ آئے، اسے ریڑی سے اٹھائے اور اس کو پڑھائے لکھائے، حتیٰ کہ اسے اس منزل پہ لے جائے کہ وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہو جائے، اس بلندی پہ چلا جائے، اور پھر اس مالک سے کنی کترائے، وہ جو کہے اس کے الٹ فرمائے، تو غصے میں آ کے کہے گا تو ہے کی؟ تو ہے کی؟ اپنی اوقات یاد کر، تو کوئی نہیں۔ اب مالک نے جب دیکھا کہ بندے میرے کارندے کسی اور کے بن گئے، میں نے 5 بار بلایا میرا بندہ نہیں آیا، میں نے ایک نبی بھیجا، دوسرا بھیجا، اس نے اتنا بھی نہ سوچا 1,24,000 نبی آئے قطار اندر قطار، سارے تھے اپنے وقت کے سردار، سارے بے عیب تھے، سارے کمال تھے، سارے اللہ کے پیارے تھے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ پھر اللہ نے کتابیں بھیجی، پھر نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ولی بھیجے، پھر نہ سنی۔ اللہ نے شریعت کے ستارے چمکائے، پھر نہ سنی۔ اب روٹ کے اس نے کہا قتل الانسان، وہ مر جانیا من ای شیء خلقا، تو چیز کی ہے۔ کیا کہا؟ من ای شیء خلقا، تو ہے کی؟ تیری اصلیت کیا ہے؟ تیری بنیاد کیا ہے؟ تیرا آئرہ کیا ہے؟ تیرا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تو چیز کی ہے۔ من ای شیء خلقا، انسان ہے، ظاہر ہے یہ شاہکار ہے، اس نے اپنے من میں ہی کہا میں چاند جیسا میرا چہرہ ہے، نشیلے میرے نین ہیں، منہ میں میرے در عدن ہیں، اور ادھر میرے بال مشک ختن ہیں، ہم سراپا انجمن ہیں، ہم بھی کسی کے سجن ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی ہے جو اپنے آپ کو شیر کہے؟ سارے سوا شیر ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی اپنے آپ کو چھوٹا کہتے؟ ہر کوئی اپنی جگہ پہ ہر ذرہ آفتاب ہے۔ جب کسی نے کوئی اثر نہ لیا، اس نے خود بولا من ای شیء خلقا، تیری اصلیت کیا ہے؟ تیری بنیاد کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ انسان نے سوچا کہ میں تو اشرف المخلوق ہوں، میں شاہکار ہوں۔ اس نے صدا دی یہ جو تیرا جمال ہے،
یہ مت ہمیں دکھا یہ ہمارا کمال ہے، یہ جو تیرا حال ہے یہ ہمارا کمال ہے۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں من ای شیء خلقا، پیچھے قدم اٹھا، تھوڑا سا پیچھے جا، آئینہ ٹکا، اپنی صورت کو دیکھ، تو تھا کیا؟ اس منزل پہ جب آیا مجھے بھی شرمانے لگی، آپ کو بھی، کوئی نہیں، پیچھے پلٹ کے جانے لگا۔ اب رب نے بولا کہ تو نہیں بولے گا، میں رب بتاتا ہوں تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے۔ فرمایا من نطفہ، تیری ساری داستان حیات صرف اتنی ہے کہ تو پانی کی ایک بوند ہے۔ کیا ہے؟ اور بوند بھی کتنی، یہاں کوئی پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب بیٹھے ہوں تو بوند بھی کتنی، دوسرے مقام پہ قرآن میں اسے بھی بتا دیا۔ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، پانی کی ایسی بوند جو خوردبین بھی لگاؤ تو نظر نہ آئے۔ یہ چیز بنی ہے، اس کا تو کوئی مٹیریل ہے، اگر یہ کوئی سامنے چیز پڑی ہے اس کا کوئی مٹیریل نظر آتا ہے، پھول بنا ہے اس کا مٹیریل نظر آتا ہے۔ فرمایا تو جس چیز سے بنا ہے وہ مٹیریل تو آنکھ کو نظر ہی نہیں آتا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، فرمایا میرا کمال دیکھ، جو چیز خوردبین میں ذرہ نظر نہ آئے میں نے اپنی قدرت سے وہ ذرہ اٹھایا، فجعلناہ فی قرار مکین، وہ ایک تاج محل میں پہنچایا۔ یہ ترجمہ تاج محل میں نے کیا، ماں کا بطن تاج محل میں پہنچایا، اور تاج محل میں پہنچا کر اگر میں چاہتا تو تجھے وہیں چھوڑ دیتا، لیکن خلقنا النطفۃ، اب تیری داستان خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ 5 منزلوں سے تجھے گزارا، پہلی منزل وہ تو ذکر کے قابل نہ تھا، دوسری منزل وہ تو نظر بھی نہیں آتا تھا، تیسری منزل وہ ہم نے تجھے اس تاج محل میں پہنچایا، پھر چوتھی منزل وہ کہ ہم نے مسلسل تیری نگرانی فرمائی، 40 دن تک تو پہلی شکل میں رہا، ہم نے پھر نظر رحمت ڈالی، پھر تجھے خون بنا ڈالا، پھر نظر رحمت بنا ڈالی، خون کو لوتھڑا بنا ڈالا، پھر 40 دن کے بعد نظر رحمت ڈالی، اس کو ہڈی بنا ڈالا، پھر نظر رحمت ڈالی، ہڈی پہ گوشت چڑھایا، اب تو ماں کے بطن میں ایک جوتے کے تلے کی طرح پڑا تھا، بے بس، چاہے راجہ تھا چاہے خواجہ تھا، چاہے رانا تھا چاہے خان تھا، چاہے جام تھا چاہے قریشی تھا، ہر چیز کس طرح پڑی تھی۔ اب میں بلوا نہیں رہا، ایک مرتبہ مجھے پتا چلے کہ آپ سو رہے ہیں، رو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اب ہر انسان، ہر حیوان، سب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جوتے کے تلے کی طرح بے بس پڑا ہے۔ اب اس نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، اب تو بے بس ہے، میرے بس میں ہے، میں چاہوں تو تجھے اندھا بناؤں، میں چاہوں تو تجھے گنگا بناؤں،
میں چاہوں تو تجھے لولا لنگڑا بناؤں اور میں چاہوں تو تجھے انسان کی بجائے 4 ٹانگوں والا کر دوں، کیونکہ تو ابھی بے بس ہے، ابھی تیری تصویر ادھوری ہے، ابھی نہیں پوری ہے، اب میری نظر رحمت پہ ہے، میں جو چاہوں تجھے۔ فرمایا تو اس منزل پہ آیا، اب ہم نے کیا کیا؟ انشأنا ہو خلقا آخر، ہم نے ایک نظر رحمت ڈالی، تجھے انسان بنا ڈالا، اور جب انسان بنایا تو ہم نے پھر تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، پھر فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر ہم نے تیرے کان بنائے، پھر ہم نے تیرا دل دھڑکتا دل بنایا، پھر ہم نے تیرے نشیلے نین بنائے، اب تیری صورت بنی، لیکن اگر ہم چاہتے کان بناتے پر سننے کی طاقت عطا نہ فرماتے، ہم چاہتے آنکھ بناتے پتھر کی طرح آنکھ ہوتی، آنکھ میں نور نہ ہوتا، ہم چاہتے دل ہوتا پر دھڑکتا نہ، ہم چاہتے تو جو چاہتے بناتے، لیکن نہ، هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہم نے امید رکھی تھی جب تو نظر اٹھائے گا تجھے تیرا مالک یاد آئے گا، جب تو میٹھی آواز سنے گا، تو موتی باتوں کے چنے گا، تو میرے لیے سر کو دھنے گا، جب تو کوئی انگور کھائے گا تجھے بنانے والا یاد آئے گا۔ لیکن ظالم قتل الانسان، اوے مر جانے تو نے زبان سے انگور کھایا پر میں تجھے یاد نہ آیا، تو نے اناج کھایا میں تجھے یاد نہ آیا، تو نے کیا کیا آواز سنی میں تجھے یاد نہ آیا، تو نے پھول دیکھے، تو نے ماں کا مکھڑا دیکھا، تو نے بیٹوں کا رخ دیکھا، تو نے باپ کا چہرہ دیکھا، تو نے اتنی بڑی کائنات دیکھی، اس کے اندر نہ میری ذات دیکھی۔ قتل الانسان، اے مر جانے میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ برادران اسلام، میں سیف الملوک بھی مجھے آتی ہے، شعر میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن اس کو سنو گے اس میں فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی شاعر میرے نعت خان بھائی شعر ہی پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پاک تو وہ نہیں پڑھیں گے، حدیث تو وہ نہیں سنائیں گے، وہ تو شعر سنائیں گے، الحمدللہ اچھے سنائیں گے، پیارے سنائیں گے، بعد میں بھی آئیں گے، لیکن میری ڈیوٹی کچھ یہی ہے، اس لیے اس کو سنو، اس میں ہمارا علاج ہے، دونوں جہان پہ اس کا راج ہے، مسئلہ دل سے سنو جو آج ہے۔ اس لیے اس سونے نے فرمایا میں نے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آگے فرمایا کہ اگر کان بناتا، اب ذرا منزل آ گئی بڑی سمجھنے کی، کان بناتا لیکن کانوں کے اندر اعتدال نہ ہوتا، یعنی ایک کان ہوتا یہاں دانتوں کے سامنے، ایک کان ہوتا ناک کے سامنے، کیسے لگتی تصویر؟ ایک آنکھ ہوتی کان کے ساتھ، دوسری آنکھ ہوتی گال پہ، کیسی لگتی تصویر؟ ناک ہوتا ماتھے پہ، ہونٹ ہوتے لٹکتے ہوئے، دانت ہوتے 40 یا 15، تیرے یہ 32 نہ بناتا، تیری آنکھوں کو آنکھ کے سامنے نہ لگاتا، بول تو کیسا نظر آتا؟ اب تو سویرے سویرے جب بھی ڈالتا ہے واش روم کے پھیرے، 17 مرتبہ آئینہ تکتا ہے، کیسا لگ رہا ہوں، لیکن ایسا بھیانک تیرا منہ ہوتا تو اپنا آئینہ دیکھ کے ڈر جاتا، لیکن میں نے تجھے بنایا
किस प्यार से बनाया, 14 तबक को बनाया, 40,000 जहान बनाया, किससे बनाया? फरमाया इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। हर चीज बनाई कुन करके, कुन से, लेकिन जब तुझे बनाया कुन नहीं फरमाया, तुझे अपने हाथों से सजाया। समझ नहीं आया? हर चीज को बनाया कुन से, तुझे बनाया मिलादुन से। हर चीज बनाई, कहा हो जा, हो गई, लेकिन जब तुझे बनाने की बारी आई तो तू पहाड़ तो है नहीं, तू जमीन तो है नहीं, तू कहकशां तो है नहीं जो मुश्किल बने, तू 5-6 फुट की चीज है। मैं चाहता तो तुझे भी कौन करके बनाता, पर मैंने क्या किया? खलक तो हूँ बेयदैया, तुझे अपने यदे कुदरत से सजाता रहा, तुझे मैं बनाता रहा। आंख बनाई, आंख में मैंने नूर भी रखा, आंख को देखने की ताकत दी, और जब आंख देखने लगी, मैं चाहता तो आंख बना देता, आंख को देखने की ताकत भी देता, लेकिन देखने के लिए कुछ न होता। लेकिन मैंने उधर आंख बनाई, उधर नजर बनाई, उधर नजारा बना डाला। अब आप और मैं यहां बैठे हैं, ये प्यारी प्यारी बत्तियां मेरे हसन नाथ कौंसल वालों ने इतना खर्चा फरमाया, ये पूरे पिंडाल को चमकाया। अब आंख है, नजर आ रही है, कुछ नीलियां कुछ पीलियां, लेकिन अंधे होते, न किसी का मुंह नजर आता, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। फरमाया मैं देख मेरा कमाल, कच कर कुछ ख्याल। तुझे आंख भी दी, आंख में नजर दी, नजर को नजारा दिया, और फिर आंख पे कभी गौर कर, कभी गौर कर। आंख है, आंख के ऊपर भी झालर है, आंख के नीचे भी झालर लगी है। ये झालर जो बालों की लगी है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलती है। उधर किसी ने यूं किया, इधर आंख बंद हुई, उधर कोई किसी ने कट्टर कोई रोड़ा फेंका, आंख खुद ब खुद ऑटोमेटिक बंद हुई। ये सिस्टम किसने लगाया? फिर भी मैं तुझे याद ना आया। फिर तेरी ये झालर भी लगाई, ऊपर ये अबरू कौस मिसाल बनाए, फिर ये तुझे चेहरा तेरा बनाया। और कभी तूने सोचा होता, तू तो उठ उठ के मेरे लिए रोता कि मैंने तेरा जो मुखड़ा बनाया है ये किसी की नकल है, इसकी कोई असल है। मंजिल बड़ी अजीब आ गई मेरे प्यारे भाइयों। मौला ये जो मेरी सूरत है ये किसकी सूरत है? उसने कहा यह ना पूछ, वरना कागजों को भी आग लग सकती है, कलेजा फट जाएगा। और जानता है तेरी जो सूरत मैंने बनाई है ये किसकी सूरत पे बनाई है? अल्लाह अकबर। फरमाया मैंने पहले अपना सोना मोहम्मद बनाया, मैंने अपना महबूब बनाया, और महबूब को ये मुखड़ा अता फरमाया। फिर जब तुझे बनाया अपने यार के नक्शे पे बनाया। बोल तुझे किसके नक्शे पे बनाया? मैंने मोहम्मद अरबी के नक्शे पे बनाया, उस सोने मुखड़े पे बनाया। या नबी या नबी या नबी या नबी। मैंने तुझे कितना बड़ा एहसान फरमाया, कहां से उठाया, एक जर्रे ना बेमिकदार उठाया, इतनी मंजिलों से गुजार के किस मंजिल पे पहुंचाया।
تو تھا کیا، میں نے کیا بنایا جب میں نے تجھے مکھڑا وہ عطا فرمایا جو میں نے محبوب کا رخ بنایا۔ اسی لیے شریعت کی کتابوں میں آیا کہ جب کسی استاد شاگرد کو مارے تو منہ پہ تھپڑ نہ مارے، اگر کوئی کسی کو سزا دے تو منہ پہ کوئی نہ مارے۔ پوچھا گیا اہل دل سے کیوں منع کرتے ہیں اللہ والے کہ منہ پہ نہ مارو؟ فرمایا یہ جو منہ ہے یہ کسی کی تصویر ہے، وہ قید آدم کی تصویر اگر کاغذ پہ آ جائے تو جو اس کے اوپر جوتی رکھے گا جان کے اس کو مارے گا وہ پاکستان کا غدار ہے۔ اور یہ انسان کا جو منہ ہے تو نہیں جانتا کیا چیز تو ہے، یہ جو تصویر تمہاری ہے یہ تنویر ہماری ہے۔ میں نہ سمجھا آپ نہ سمجھے، اقبال کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، اے تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تیری تصویر ہے اس کے پیچھے چھپے نبیوں کا پیر ہے، اے تو نہیں جانتا کیا تیری تصویر ہے۔ بلکہ شاہ حسین کی چیخیں نکلی، اس نے کہا آپ نو سنان بندے، وہ آپ نو سنان بندے، جے تیں اپنا آپ پچھاتا رب دا ملن آسان بندے۔ یہ جو تیرا رخ ہے یہ تیرا رخ نہیں، یہ کسی اور کا رخ ہے۔ وہ تیری اصل ہے تو اس کی نقل ہے، تو بمطابق اصل ہے اس لیے یہ جو تیری شکل ہے۔ بے دم شاہ وارسی بولا، اس نے کہا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اب تصوف کی دھونی لگ گئی قرآن میں۔ سوچا آپ نے کہ آنکھیں میرے نبی کی تھیں، نشیلے نین میرے نبی کے تھے، اور ابرو میرے نبی کے تھے، کان مبارک میرے نبی کے تھے، یہ بینی مبارک میرے نبی کے تھے، اور یہ چہرہ مکھڑا پیارے نبی کا تھا، یہ زلفیں پیارے نبی کی تھی، یہ ہاتھ پیارے نبی کے تھے، یہ انگلیاں پیارے نبی کی تھی۔ اب معاملہ عجب رہا، یہ جو تیری تصویر ہے اس کے پیچھے چھپا پیروں کا پیر ہے، اور وہ اس کی پھر جو تصویر ہے بہت بات دور تک چلی گئی۔ ہماری تصویر تو اس پہ ہے، اس کی تصویر کس پہ ہے؟ سبحان اس کی تصویر کس پہ ہے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر چشت اہل بہشت انبر سرشت جنتی کشت شہنشاہ چشت گنج شکر فرید۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر روتے تھے اور کہتے تھے قیامت کا جب دن آئے گا، قرآن میں ہے اللہ بندوں کو دیدار کرائے گا۔ اب بات ہے ذرا نازک سمجھنے والی، اللہ قیامت کے دن بندوں کو دیدار کرائے گا، پر وہ تو دیدار کرائے گا اگر بے صورت بے صورتی میں آئے گا، پھر تو دیکھا ہی نہیں۔ جب بے صورت بے صورتی میں صورت میں نہیں آئے گا تو کس کو نظر آئے گا؟ تو ضرور بے صورت کسی صورت میں آئے گا۔ تو گنج شکر فرید کہتے ہیں کہ جانتے ہو وہ کس صورت میں آئے گا؟ اب وہ تو پوچھ رہے تھے میرے علی شاہ
گولڑے والے نے بھانڈا پھوڑ دیا، کہا او اے صورت ہے بے صورت تھی، سبحان اللہ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اب معاملہ سیدھا ہوا، اے صورت شالا پیش نظر، وہ صورت جس صورت پہ بنی تیری صورت، اب وہ صورت کہاں پہنچی صورت؟ اسی لیے کہتے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت۔ میں تجھے اور مجھے کہہ رہا ہوں، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے، بنانے والے نے تجھے وہ کمال بنایا کہ محمد عربی والا مکھڑا ہمیں عطا فرمایا، اور مکھ وہ دے کے پھر اہل دل نے بتایا کہ اس مکھڑے کو کس مکھڑے پہ بنایا۔ اے صورت ہے بے صورت تھی۔ اور علی حیدر شاہ نے اس کو اور کھولا، وہ کہتے قیامت کا جب دن آئے گا، جب مدنی مکھڑا دکھائے گا، اس دن لگ پتا، کہتے ہیں بے بات کیا پوچھتی، سخی کو الف آہا خم گھت آیا، وہ یار کلوکڑی رات والا آج ویس وٹا کے وط آیا، اتمیم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ وہ یار سونا آج احمد ہو کر وط۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اگر کسی صاحب کو یہ سوچ ہو کہ اللہ کس صورت میں آئے گا، اب یہ تو طے ہے کہ اللہ کسی نہ کسی، کیونکہ وہ مجبور نہیں، ہم مجبور ہیں۔ ہم جب تک کوئی چیز سامنے، کیونکہ انسان کی آنکھ یہاں والی یا وہاں والی، جب تک کوئی چیز سامنے بن کے نہ آئے یہ دیکھ، تو پھر وہ جب تنزل فرمائے گا، حسن مطلق تنزل فرمائے گا، تو آخر کسی نہ کسی صورت میں تو آئے گا۔ گنجے شکر فرید کے لفظ بول دیتا ہوں، اب بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میرے محمد عربی بنا کسی اور صورت میں آیا تو میں نظر نہیں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اگر دکھانا ہے مکھڑا تو محمد عربی کی صورت میں آ۔ لیکن یقین یہی ہے کہ اگر اللہ کسی صورت میں آئے گا تو اس صورت نو میں جان آکھاں، جانے کے جانے جان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ صورت جو تیری صورت، جو میری صورت، یہ کائنات کی حسین ترین صورت، کیونکہ بظاہر ہے یہ رحمت للعالمین کی صورت۔ اسی لیے ایک عاشق نے یہ صورت دیکھ کے کہا، اس نے کہا میم ماہ چاند، میم ماہ تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی، اوہ خط نسی
اوہے خال نسی اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی اوہے خط نسی اوہے خال نسی اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی اوہے ابرو قوس مثال نسی اوہے نرگس جادو فال نسی یار تاں بے مثال ہویا پر مجرود حال تے بھال نسی اگر مجھے اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی حکایت اسی صورت کے بارے میں کہتے ہیں بغداد کا شہر تھا بغداد کا شہر تھا اور وہاں کا ایک بہت بڑا آدمی اس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور خامد بیوی جب کلے بیٹھتے ہیں تو اٹکیلیاں ہوتی رہتی ہیں اب خامد نے بیوی کو کہا کہ زوجہ محترمہ کہا جی میرے سرتاج ہم ایک بات کرتے ہیں آج تو بولیے سرتاج اس نے کہا اگر تم چاند سے زیادہ سونی نہیں ہو تو تمہیں چھوڑا اللہ کرے بیوی پڑھی ہوئی نہ ہوئے وہ تھی پڑھی ہوئی اور پوری گریجویشن پہ چڑھی ہوئی اس نے جو لفظ سنے نا اگر تو چاند سے سونی نہیں تو تجھے تو انو کچھ نہیں ہوندہ نیت نہ کرے آئے ویسے کہہ دے آکی تھے اے نہ ہوئے کہ جل سے تو جاؤ ہوتے تو آتی صفحی ہو اور اے بھی ہو سکتا ہے کہ وہی پردے دے پیچھے سن دے بیٹھے ہوں تو اس لیے اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے سونی نہیں تو تجھے طلاق اس نے یہ فرمایا وہ تو پڑھی ہوئی تھی اس نے دوپٹہ اٹھایا سر پہ ٹکایا سلام بھی نہ فرمایا اس نے کہا نہ ہم چاند سے سونے تے ہون تسی رونے ہی رونے یہ جو طلاق دیتے ہیں نا ہمارے نوجوان آخر وڈیریاں دے پتر نے چودھریاں دے پتر نے کوئی تھلے دے کھڑا ہوندے نہیں غصے چاون جا تو 70 طلاق کی کوئی پوچھے وہ بندے دے آپ پوترا یہ 70 بھی چکی تو کڈ لئی طلاقاں ساریاں طرح ہے تجھے اللہ سمجھائے تو 70 کہتا اسی پھر وڈیرے کنج ہوئے اسی جے تین تے کلوتے رویے تھے اللہ اکبر اب غصے میں جو نوجوان آتے ہیں یوں فرماتے ہیں لیکن جس وقت نتیجے نکلتے ہیں پھر آکے کہتے ہیں جی قریشی صاحب جی حضرت صاحب جی پیر صاحب جی خطیب صاحب میں پاگل ہو گیا ہم کیا میں حضور پاگل تھی گیا ہم بلا پھرا مرے تھے بیا زور لا میں نیرہ پاگل تھی گیا ہم بیا زور لا صحیح اللہ دی قسم ہے میڈا نہ ہوش ہا نہ حواس ہا نہ کوئی پاس ہا نہ بیوی ہے نہ ساس ہا اب جب ایک بیٹے نے ہاتھ جکڑا دوسرے بیٹے نے کان پکڑا تیسرے نے کہا ابو ہو جا تکڑا اب جب بیٹوں نے ستایا بیٹیوں نے ستایا ہوتا ہے صحیح ہے جب طلاق شلاق دے بیٹھتے ہیں سویرے سکول جانے کے لیے بچے تیار ایک نے کہا ابا میں ڈبل روٹی کھاؤں گا دوسرے نے کہا ابا میں تو پراٹھا کھاؤں گا تیسرے نے کہا میں تو بغیر تلکھی کھاؤں گا چھوٹے نے کہا ابو جان دودھ میں چینی ڈال اب چینی دی ڈال ابو جان چینی نکال اب یاد آنے لگی زال کیوں مولوی عبدالجمال یاد آئی کہ نہ آئی اب یاد آنے لگی اب یاد آئی میری گلاں یاد کریں گا رو رو کے فریاد کریں گا تو پھر میں تینوں یاد اب صورتحال بنی عجیب اب طلاق کو رونے لگے اب چکر عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کہہ بیٹھا بیوی نے اٹھایا دوپٹہ وہ گئی اب جب بچوں نے ستایا بیوی کا خدمت کا سلسلہ ویسے کہتے ہیں تو کر دی کی ہیں یہ ہمارے بولتے ہیں حضرات تو سارا دن گھری تے تم بیٹھے رہیں دی اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ تیرے چولہے سے لے کر تیرے جھاڑو تک تیری بیوی دیتی ہے
حضرت عمر نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیوی کی قدر کیا کرو، یہ وہ خدمتگار ہے جو بغیر تنخواہ کے ہے، تیری روٹی، تیرے چولہے، تیری اولاد سے لے کر تیری عزت کی حفاظت تک یہی کرتی ہے۔ اتنے نوکر تو کٹھے کر لے، یہ تیرا سب کچھ کریں گے، لہذا خیال رکھیں، غصے میں نہ آیا کریں، بیوی کو طلاق نہ فرمایا کریں بلکہ کرم فرمایا کریں، ہاتھ بھی نہ اٹھایا کریں، بلکہ سچی بات یہ ہے منہ سے بھی کچھ نہ الایا کریں، صبر فرمایا کریں۔ کیوں جی؟ صبر فرمایا کریں۔ اب وہ جو بول بیٹھا، یاد ہے کیا کہا؟ تو چاند سے سونی نہیں تو تجھے طلاق۔ بی بی نے دوپٹہ اٹھایا، سر پہ ٹکایا، بغیر سلام کے وہ گئی۔ اب جب گھر اجڑا تو پھر یاد آئی، پھر ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ کیوں جی؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اب جناب رو رہے ہیں، اب ادھر گئے، ادھر جس مولانا کی خدمت میں گئے، اور مولانا بھی تھے بڑے سخت، انہوں نے کہا پکی پیڈی کیا؟ میرے جیسے نرم آدمی تو سہ لیتے ہیں، جے کرڑا آدمی ہو تو وہ تو نہیں سہتے، پکی پیڈی سخت قسم کی طلاق ہو گئی۔ وہ تو لڑ بھی پڑتے ہیں اوپر ہی۔ اب جس کے پاس جاوے، معاملہ سیدھا تھا کہ چاند وہ تھی نہیں، چاند سے سونی تھی نہیں، انسان تھی۔ اب جس کے پاس جائے وہ ٹھک مہر لگائے، طلاق ہو گئی۔ جدھر گیا ایک ہی جواب آیا، آخر تھا آدمی اپروچ والا، بغداد کے خلیفے کے پاس جا پہنچا، میں اجڑ گیا تیری سلطنت میں، علماء کا بورڈ بٹھا میرا مسئلہ حل کروا۔ پورے بغداد کے بڑے بڑے جید علماء کا بورڈ بٹھایا، سب نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ سب نے جب فرمایا، ایک فقیر تھا، ایک مجمع علماء کی نکر میں بیٹھا تھا، وہ چھوٹا سا وجود تھا، وہ بھی کہیں موجود تھا، پڑھ رہا نبی پہ درود تھا۔ جب اس نے فتویٰ سنا، وہیں سے اٹھا، اٹھ کے مجلس کے قریب آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کہا جی فقیر، کہا طلاق نہیں ہوئی۔ کیا کہا؟ طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا جلاد نکال تلوار، اس کی گردن پہ رکھ۔ اتنے علماء کی جماعت سے یہ انکار انحراف کر رہا ہے، اور کہا اب بول۔ فقیر ہنس پڑا، کہنے لگا موت کی دھمکیاں نہ سنا، موت کی دکان میں سودا ہو تو بندہ بول سکتا ہے، کہا موت کی دھمکیاں نہ سنا، کان ٹکا۔ اس نے کہا تیری حالت یہ ہے، تو اتنے بڑے علماء کو چیلنج کرتا ہے۔ فقیر نے کہا ضروری تو نہیں کہ جس کے سر پہ بڑی پگڑی نہ ہو وہ جاہل ہو، ہر جھاڑی کو بادشاہ خالی نہ سمجھ، کسی بوٹے میں چیتے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ کیا تھی پیا حال ظہیر اساں، ہیوں عشق دے ملک دے میر اساں، اسا رہندوں مخفی پوش دے وچ، اسا اوکھے تھیندوں ہوش دے وچ، آ ونجوں جے کر جوش دے وچ، دیندے عرش دا چھتوں چیر اساں، کیا تھی پیا حال ظہیر اساں۔ بادشاہ تو نے کیا سمجھا ہے؟ مجھ فقیر کو بول، دلیل کس سے لے گا؟ بادشاہ نے کہا دلیل واضح دے ورنہ تیری گردن اتار دیں گے۔ اس نے کہا فقہ سے دوں، حدیث سے دوں یا قرآن سے؟ حیرت میں ڈوب گئی مجلس کہ یہ جتنے علماء ہیں، ایک ایک آیت پہ انہوں نے جھکیاں لگائیں، عمریں لگائیں، یہ کہاں سے لایا؟ اب فقیر نہ گھبرایا، فقیر درمیان میں آیا، اور فقیر کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا غلام تھا۔
امام ابو حنیفہ کا غلام تھا اور ہونٹوں میں نبی کا درود و سلام تھا. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ کے خادم کا کمال ہے. اللہ اکبر. اب اس نے کہا بادشاہ قرآن سے ثابت کروں طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ لرزنے لگا, کہنے لگا یہ سارے کے سارے انہوں نے وہ آیت نہیں پڑھی. اس نے کہا قرآن سمندر ہے, سمندر میں موتی سب کے لیے الگ الگ ممکن ہے. انہوں نے غوطہ لگایا, جو موتی مجھے ہاتھ آیا انہیں نہیں آیا. قرآن سمندر ہے اور میں نے غوطہ لگایا ہے, مجھے موتی ہاتھ آیا ہے, میں نے اسے چھپایا ہے, لیکن آج ظاہر فرمایا ہے. کہا بول ثابت کر. اب پھر دہرا لیں کہ کیا کہا تھا کہ اگر تو چاند سے سونی نہیں تو تجھے طلاق. اب اس نے ثابت یہ کرنا تھا کہ یہ چاند سے خوبصورت ہے. اب اس نے کہا سنو بادشاہ. اب بادشاہ نے کہا خاموش. جب بادشاہ نے کہا خاموش تو اڑ گئے سب کے ہوش. اب خان محمد قادری کہہ لے خاموش تے تسی آگو نہ بھی کھا جوش. آپے ہو جا خاموش, اسی چپ کرانا آیا نہ. بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں. کہا خاموش. چپ لگ گئی. شہر خاموشاں بن گیا مجمع, سناٹا چھا گیا. اب کہا علماء غور فی الفور. علماء کے کان کھڑے کہ کیا پڑھتا ہے, کون سی آیت پڑھے گا. اس نے کہا سنو, سر دھنو, موتی ہیں انہیں چنو. میں قرآن پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. دھاڑ نکلی مجمع کی, چیخ نکلی علماء کی. اٹھ کے سب نے ہاتھ کھڑا فرمایا اور نعرہ لگایا فقیر نے حق فرمایا. یہ نکتہ ہمیں اس ذہن میں نہیں آیا. اس نے صحیح بتایا کہ وہ تین, اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے طور سینین کی قسم, مجھے یار کی نگری کی قسم, مجھے قسم جیسا انسان بنایا ایسا کچھ نہ بنایا. جتنا سونا انسان ہے ہیچ سارا جہان ہے. یہ پوری کائنات کی کتاب کا عنوان ہے. اسی لیے شکوہ کرتا قرآن ہے کہ قتل الانسان. وہ مر جانے ہم نے کیا کیا, تو نے. اگر ہم تیرا پردہ اٹھا دیں تو ککھ کا نہ رہے. ایک پیر صاحب تھے, اللہ کے پیارے. یہ نیک لوگ بڑے عجب ہوتے ہیں. ایک اللہ کا پیارا بزرگ, پیر بزرگ تشریف لے جا رہے تھے. مرید تھے ساتھ. تو پیر صاحب نے کہا مریدوں کو, میاں تم آگے جاؤ میں پیچھے آتا ہوں. حکمت تھی. مرید جو آگے گزرے ایک گند کا ڈھیر آیا. سب نے کپڑا اٹھایا, ناک پہ ٹکایا, بدبو نے جو ستایا, سب نے کپڑا ناک پہ لگایا. گزر گئے. پیچھے پیر صاحب جو آئے, اللہ اکبر, ان کی نظر الگ, ان کی سوچ الگ. وہ جو گزرے گندگی کے ڈھیر سے تو زور سے دھار کی چیخ نکلی مرشد کی. مرشد جو رویا تو سارے دوڑے.
حضور خیر ہے، کیا ہوا؟ فرمایا گندگی کے ڈھیر نے مجھے رلا دیا، گندگی کے ڈھیر نے مجھے رلا دیا۔ پوچھنے لگے میرے جیسے، حضور یہ ڈھیر گندگی کا بھی بولتا ہے؟ فرمایا تم سے نہیں بولتا، میرے جیسوں سے بولتا۔ کہا حضور یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرے پیارے مریدو، یہ گندگی کا ڈھیر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تیرے مرید ناک پہ کپڑے رکھ کے کیوں گزرے؟ حضور یہ تو سیدھا سا جواب تھا، آپ کہیں ہی سے کہ تیرے اندر بدبو ہے، تو گندگی ہے، تیرے اندر تعفن ہے۔ فرمایا میں نے یہ کہا کہ تو گندگی ہے، تیرے اندر بدبو ہے، تیرے اندر تعفن ہے؟ حضور پھر کیوں رویا؟ فرمایا اس نے پھر مجھے رلایا۔ حضور اس نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ابو الخیر پوچھ ان نفیس نازک مریدوں سے کہ میں گندگی ہوں پر میں گندگی تھا نہیں۔ ان نازک لوگوں سے پوچھ، یہ جو حضرت انسان بنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کہ میں کل انگور تھا، میں کل نور تھا، لیکن میرا حال یہ کیسے ہوا؟ کل میں کھجور تھا، میں پاک نور تھا، کل میں دودھ تھا، میں کل دودھ تھا، اس کے گھر میں موجود تھا، یہ مجھے پیتا تھا، پڑھتا نبی پہ درود تھا۔ کل میں اناج تھا، میرا پاکیزگی پہ راج تھا، لیکن اس ظالم نے جو آج ناک پہ کپڑے رکھ کے گزر رہا ہے، اس کا اندر کتنا گندا ہے۔ اس نے مجھے کھایا، 4 گھنٹہ میں نے اس کے ساتھ لگایا، میرا رنگ برباد ہوا، میری پاکیزگی اجڑ گئی، میری نفاست برباد ہوئی، میری پاکیزگی اجڑ گئی۔ اس نے مجھے کھایا، میرا حال یہ اس نے بنایا، پلید اس نے مجھے کر ڈالا، مجھے بدبودار اس نے کیا۔ میں اکیلا تھا، میں خوشبودار تھا، میں سیب تھا، میں کیلا تھا، لیکن اس نے کھایا، میرا یہ حال بنایا۔ ابو الخیر مرشد، اب تو انصاف کا ترازو پکڑ، بول یہ مجھ سے نفرت کرے یا میں اس سے نفرت کروں؟ اب روئے مرید بھی، رویا پیر بھی، بلے شاہ کی چیخ نکلی، کہا ہمیں نہ بول، نفس پلیت پلیت چکیتا، اصل پلیت نہ ہاسے تاں جگ وسدے ہاسے، اج کلڑے پیوں کرلا سے، ڈیندا ہا دلدار دلا سے، نکھڑن یاد نہ ہاسے، بختہ اوڈی چنگے آہن جڑے سجنا نال نبھاسے۔ اس نے صدا دی، اے قتل الانسان، اے مر جانے تو ہے کیا؟ اگر تیرے پردے اٹھا دوں تو چلنے کے قابل نہ رہے، لیکن میں نے تیرے پردے رکھے ہیں اور تجھے پردوں میں چھپایا۔ تو کیا تھا، تجھے کیا بنایا؟ اس لیے میری جان، میری مان، بن مسلمان، ہو انسان، پڑھ قرآن۔ یہ جو محفل نعت ہے، یہ خیر اور برکات ہے، یہ رحمت کی برسات ہے، اس میں چھوٹی سی مجھ غریب کی بھی بات۔ اب میں نے موضوع کو پچھلی دفعہ بھی ادھورا، اس دفعہ بھی ادھورا، اگر کبھی قدرت نے چاہا تو کریں گے پورا، کیونکہ ایک جب تک جاتا نہیں تو پیچھے والا آتا نہیں۔ اس لیے نعرہ لگائیں کہ قادری صاحب جاوے جاوے، انہاں تو بعد پھر نعت خان آوے آوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، زینت الواعظین، فخر المقررین، حضرت علامہ الحاج مولانا خان